مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول. میرے عزیزو، روزوں کے ایام شروع ہونے کو ہے اور ہم ان روزوں کے ایام سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے پہلوؤں پر غور کریں گے جو کلیسیا کے لیے ہمارے لیے باعث برکت ہے. اور اس کے لیے میرے ساتھ کھولیں یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 53 باب اور اس کی پہلی 12 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا؟ خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومبل کی طرح اور خشک زمین سے جل کی مانند پھوٹ نکلا ہے. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اسے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو ابھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار خانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترانے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کے اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا. حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. اپنی جانی کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا اور اسیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست بات ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اسے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفایت کی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیزو، یسایا نبی کی کتاب 66 ابواب پر مشتمل ہے اور بائبل مقدس کی 66 کتابوں پر مشتمل ہے. اس لیے بعض خادمین یسایا کی کتاب کو چھوٹی انجیل بھی کہتے ہیں. وہ نبی اکبر میں سے ایک نبی تھا جس نے شمالی سلطنت میں 4 بادشاہوں کے دور حکومت میں نبوتی خدمت کو سر انجام دیا. اس نے سب سے زیادہ مسیح کی پیدائش، زندگی، خدمت، مصلوبیت، جی اٹھنے کے بارے میں پیشن گویا کی ہے. یوحنا رسول بیان کرتا ہے اس نے مسیح کا جلال دیکھا. یوحنا 12 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے. آج جب روزوں کے ایام شروع ہو رہے ہیں تو یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب پر مسیح کے دکھوں کے 4 پہلوؤں پر آج ہم غور کریں گے. یہ باب مسیح کے دکھوں کے 4 پہلوؤں پر میرے عزیزوں مشتمل ہے. پہلا، دکھوں کی حقیقت. اگر ہم اس کے پہلے 3 آیت کا مطالعہ کریں، لکھا ہے وہ حقیر و مردود بنا، وہ مرد غمناک ہوا، وہ رنج کا آشنا تھا، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زیادہ بگڑ گیا، جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا، اس کی تحقیر کی گئی. دوسرا، دکھوں کا مقصد. 4 سے 6 آیت تک کا جو مطالعہ کریں تو وہ دکھوں کے بارے میں بیان کرتا ہے.
اس کے دکھوں کے 3 مقاصد ہیں میرے عزیزوں. پہلا جان کی شفا. چوتھی آیت اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا. متی 8واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے گناہ کے باعث غم آئے. مسیح نے ان کو برداشت کیا. اس کے صلیبی اور عفظی کام کے وسیلے سے ہر ایمان لانے والے شخص کو نجات کی ناقابل بیان خوشی حاصل ہوتی ہے میرے عزیزوں. جب ہم خدا یسوع مسیح کو دکھوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں نجات ملتی ہے. روح کی شفا 5ویں اور 6ٹھی آیت انسان خدا اس کے جلال سے گناہ کے باعث محروم ہو گیا. خدا کی روح انسان کی روح سے جدا ہو گئی. انسان کی روح مردہ بن گئی. افسیوں 2 باب اس کی 2 آیت ہمارے گناہ مسیح پر لادے گئے. ہماری بدکرداری اس پر لادی گئی اور مسیح کے لیے کچلا گیا. گناہ کی مزدوری میرے عزیزوں موت ہے. رومیہ 6 باب اس کی 23ویں آیت اس نے یہ عفظی دکھ سہا. اس نے ہمارے غم برداشت کیے اور اس نے ہماری بدکرداری کی سزا میرے عزیزوں سہی. یہ کامل مشابہت ہے. گناہ گنا جانا اور اس کی سزا سہنا. تیسرا پوائنٹ بدن کی شفا. 6ٹھی آیت گناہ کے باعث دنیا میں بیماری کمزوری لاغرپن وغیرہ اس دنیا میں آیا. سب مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی. مسیح اس لیے میرے عزیزوں آیا کہ ایمان لانے والے کثرت کی زندگی پائیں. مسیح کے صلیبی کام کا مقصد ایمان لانے والوں کو بدنی شفا ملنا تھا. بیماریاں گناہ کا نتیجہ تھی میرے عزیزوں. کفارہ دے دیا گیا. مسیح نے اپنا کفارہ دیا. گناہ کا افزانہ دیا گیا. گناہ کی قیمت چکائی گئی میرے عزیزوں. خدا یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر اپنا دکھ اٹھا کر اپنی موت دے کر مسیح نے بیماریوں کا بدل اپنے اوپر اپنے بدن پر مار کھانے سے دیا ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. مسیح کے دکھوں کا مقصد انسان کی پوری شخصیت کی نجات یا شفا ہے. یہ کام خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں سر انجام دیا اور بخش دیا تاکہ اس کے وسیلے سے جان روح اور بدن کی شفا ہو. آئیں مسیح کے دکھوں پر غور کرتے ہوئے اس کے عفظی کام کو قبول کریں اور پوری نجات پائیں. تیسرا ہے دکھوں کا طریقہ. کہ طریقہ کیا ہے؟ 7ویں سے 9ویں آیت دنیا میں لوگ اپنے کاموں کی وجہ سے عام طور پر دکھ اٹھا پاتے ہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو ہم اس کے وسیلے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کی بیماری آ جاتی ہے. جیسے پہلا پطرس اس کے 2 باب کی 20 لکھا ہے اور ان کا رویہ اور دکھ سہنے کا رد عمل بہت مختلف اور منفی ہوتا ہے. مسیح کا دکھ سہنے کا رد عمل یسایہ نبی نے اس طرح بیان کیا ہے جیسے اعمال 8ویں باب اس کی 32ویں آیت میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. پہلا خاموش رویہ. یہ ہے اس کے دکھوں کا طریقہ کہ وہ کس طرح خاموش رویہ اختیار کرتا تھا. اس نے اپنا منہ نہ کھولا. اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. وہ بھیڑ کی مانند بے زبان تھا. اس پر ظلم کیا گیا. اس پر قتل کا فتویٰ دیا گیا حالانکہ وہ بے گناہ تھا. پلاطوس اس کی بیوی اور صوبیدار کی یہی گواہی تھی کہ وہ بے گناہ ہے. آپ اس بے گناہ کو سزا دے رہے ہیں. متی 27واں باب کی 11ویں سے 26 آیت کا مطالعہ کریں. اور اس نے میرے عزیزو باپ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا. بدلہ نہ لیا. دوسرا پوائنٹ بدلہ نہ لیا. مسیح اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کہہ سکتا تھا کچھ کر سکتا تھا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے 12 تمن فرشتے مانگ سکتا تھا لیکن مسیح نے باپ کی مرضی کو مقدم جانا. آج اس دنیا میں کون ہے جو باپ کی مرضی کو مقدم جانتا ہے؟ کوئی نہیں. صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ایسی شخصیت ہے جو باپ کی مرضی کو اس نے سب سے پہلے پورا کیا. تیسرا مسیح کی شاہی تدفین. اس کی قبر شریروں کے درمیان تھی. وہ شہزادوں اور بادشاہی
कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ शरीक हुआ। यूसुफ अरमतिया जो एक अमीर शख्स था, उसने अपनी नई कब्र मसीह के लिए पेश कर दी। उसने मसीह की लाश भी पिलातुस से मांगी थी और उसे दी गई। सब कुछ मेरे अजीजों पेशन गोइयों के मुताबिक हुआ। और आज भी मसीह हमारे लिए दुख उठाता है जब हम गुनाह करते हैं, जब हम मसीह की सलीब का इनकार करते हैं, तो आज भी मसीह दुख उठाता है। दुखों की बरकत, 9वां बाब उसकी 12वीं आयत को देखें तो वहां पर बरकत दी गई है। मसीह के दुख इवजी थे, उनका एक खास और बड़ा मकसद था गुनहगार इंसानों की निजात। मेरे अजीजों, बहुत सी कौमों को पाक करेगा। बाप की मर्जी थी वो तमाम नस्ल इंसानी के लिए अपनी जान दे, गम की वादी में से गुजरे। खुदा ने उससे गुनाह की पूरी सजा सहने के लिए कोरों की मार खाने दी और सलीब भी लानती मौत सहने दी, ताकि हर लानत जो गुनाह की वजह से थी दूर की जाए। वो गुनाह की कुर्बानी बना ताकि गुनाह माफ किए जाएं। उसने बहुतों को रास्ता चढ़ाया, उस पर और उसके इवजी काम पर ईमान लाने वाले पाक किए और रास्ता चढ़ाए जाते हैं। रोमियो 15वां 5वां वर्ष की पहली आयत, क्योंकि उनकी बदकिरदारी उसने उठाकर खुद सजा उठाई, खुद सजा सही, खुद सजा को बर्दाश्त किया। उसकी उम्र दराज होगी। मसीह हुआ, दफन हुआ और जी उठा और फिर मरने का नहीं। रोमियो 6वां बाब उसकी 10वीं आयत, वो अब तक जीता रहेगा। खुदा की मर्जी अब उसके वसीले से पूरी हो रही है, क्योंकि खुदा चाहता है कि कोई भी हलाक ना हो, बल्कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन मेरे अजीजों, ये इवजी काम के बगैर नामुमकिन था। मौत जिंदगी पैदा करती है। गेहूं का दाना जब जमीन में गिराता है तो बहुत सा फल लाता है। इसी तरह इंसान जब बपतिस्मा लेते हैं तो वो जब नीचे जब वो डुबकी लगाते हैं, जब वो ऊपर आते हैं, इसका मतलब है नीचे जाते हैं, तो सारी गंदगी, सारी बीमारी, सारा गुनाह माफ होते हैं। जब वो ऊपर उठते हैं तो एक नई जिंदगी मिलती है उनको। जिस तरह खुदा यीशु मसीह 3 दिन 3 रात कब्र में रहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने दुनिया को नई जिंदगी दी, नई खुशखबरी दी। आज भी खुदा यीशु मसीह हमें खुशखबरी दे रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी की पानी मैं हूँ, मेरे पास आओ। मेरे अजीजों, वो अपनी नस्ल को देखेगा। इब्जी काम की फतह ये थी कि अपनी नस्ल यानी कलीसिया ने जो उसका बदन है जन्म पाया। जिस तरह आदम को नींद यानी मौत के हवाले किया और हवा पैदा की गई, इसी तरह मसीह ने खुद को मौत के हवाले कर दिया ताकि कलीसिया मेरे जन्म ले। वो अपनी नस्ल को देख रहा था और ये भर रही थी। लूट के माल की तकसीम, मसीह का हिस्सा और बकरा, मसीह के काम की वजह से उसे एक अजीम तरीन रुतबा अता किया गया। उसे सब नामों से आला नाम दिया बख्शा गया, जो सब नामों से आला है। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया गया। उसे जमीन और आसमान का सब इख्तियार दिया गया। उसे जलाल में दोबारा मेरे से बहाल किया गया। जोर आवरों के साथ वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा। ये जोरावर मसीह पर ईमान लाने वालों के लिए है। वो उन्हें अपने हम मिरास बनाता है। उसे ईमानदारों के साथ रहने का वादा किया है। उसने उन्हें इख्तियार और कुव्वत दी है। उसकी नस्ल खुदावन की बरकत, इख्तियारात और काम का खजाना है, जहां से वो खुदावन के काम को इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, आए हम इन रोजों के अय्याम में खुदावन के और नजदीक आए ताकि उसकी बरकत को हासिल करें। जो उसके दुखों में के 4 पहलू हैं, हम उनको हासिल करें, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारें। ये रोजे के अय्याम आप सबको मेरे बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। ये रोजों के अय्याम में आप खुदा के नजदीक आए। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।